معتزلہ فرقے کا عالم تھا، ابن ابی الحدید نام تھا، نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور اس کے اندر اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ اسلامی فقہ جتنی بھی ہے وہ سب حضرت علی سے آئی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے چاروں فقہوں کو بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، اور وہ شاگرد ہیں اپنے باپ کے، اور وہ شاگرد ہیں اپنے باپ کے، اس طریقے سلسلہ حضرت علی تک پہنچایا ہے۔ اور امام مالک کو لکھا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی کو لکھا ہے کہ وہ امام مالک کے شاگرد ہیں، اور احمد بن حنبل کو لکھا ہے کہ وہ شاگرد ہیں شافعی کے، اور ایک سلسلہ اور بھی لکھا ہے ان کی شاگردی کا کہ وہ اکرمہ کے شاگرد ہیں، اکرمہ ربیعہ رائی کے شاگرد ہیں، ربیعہ رائی ابن عباس کے شاگرد ہیں، ابن عباس علی کے شاگرد ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ سب وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ تو ہمارے پانچویں امام اور چھٹے امام، ان کے زمانے میں فقہیں جو تھیں وہ کمپائل ہوئیں، اور پانچویں امام کے آخر دور سے بنی امیہ پر زوال شروع ہوا، اور جلدی جلدی ان کے بادشاہ بدلنے لگے، اور ان کی حکومت میں کمزوری کے آثار نمودار ہونے لگے، اور بنی عباس کا پولیٹیکل پروپیگنڈا شروع ہو گیا بنی امیہ کے خلاف شہادت حسین کے سلسلے میں۔ عزیزان گرامی، بنی عباس تاریخ کے اندر جو ہیں بنی امیہ کے بعد، یہ بھی پولیٹیکل لوگ تھے۔ انہوں نے شروع میں اپنے محبت اہل بیت کا دم بھرا، لیکن اہل بیت کا نام انہوں نے پولیٹیکل پرپس سے استعمال کیا، اہل بیت کا نام آخرت کے لیے نہیں استعمال کیا، نام حسین سیاست کے لیے استعمال کیا۔ حسین مظلوم شہید ہوئے، انہوں نے سارے ملک میں پروپیگنڈا کیا، لیکن پروپیگنڈے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو حسین کی مظلومی سے کچھ لینا دینا تھا، ان کو بنی امیہ کو حسین کو مظلوم کہہ کے ہٹانا تھا۔ لہذا انہوں نے حسین کی مظلومی کا پروپیگنڈا کیا، اور جگہ جگہ بنی امیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے تحریکیں چلائی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب بنی امیہ اور بنی عباس کی آپسی کشمکش تھی، اور امام کو تھوڑا سا موقع ملا جو آپ نے تبلیغ دین کی۔ تو چھٹے امام کو جو تھوڑا سا موقع مل گیا وہ اسی لیے مل گیا کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے، اس لیے چھٹے امام کو تھوڑا موقع ملا، اور آپ نے دین کی تبلیغ کی۔ بہت تیری چیزیں پولیٹیکل ہیں، ان میں سے لفظ بنی عباس بھی پولیٹیکل ہے۔ اب کہیے کیسے؟ یہ بھی سن لیجئے آپ کہ بنی عباس کا لفظ پولیٹیکل ہے، یہ نام پولیٹیکل ہے۔ ایک آدمی کا پردادا جو تھا وہ گورنر تھا، دادا بزرگ، اور باپ اس کا تھانے دار تھا۔ تو اگر وہ ناز کرے تو کس پر ناز کرے؟ باپ کی تھانے داری پر کہ دادا کی گورنری پر؟ آپ بتائیے۔ بھائی جو بڑا عہدہ ہوتا ہے اس پر ناز کرتا ہے آدمی، چھوٹے مرتبے پر تو ناز نہیں کرتا۔ عباس کس کے بیٹے ہیں؟
عبد المطلب کے۔ عبد المطلب کس کے بیٹے ہیں؟ ہاشم کے۔ ہاشم اور عبد المطلب دو اتنے بڑے نام ہیں، یہ غور سے سنیے گا، ہاشم اور عبد المطلب دو اتنے بڑے نام ہیں کہ بعد میں اس گھر میں نبوت بھی آئی، رسالت بھی آئی، امامت بھی آئی، ولایت بھی آئی، مگر یہ دونوں نام اپنی جگہ رہے۔ رسول نے بھی فخر کیا کہ میں ہاشمی و مطلبی ہوں، اور علی نے بھی کہا کہ میں ہاشمی و مطلبی ہوں۔ تو باوجود اس کے کہ اس خاندان میں رسالت و امامت و نبوت و خلافت سب آئی، مگر ہاشم اور عبد المطلب کے نام چمکتے رہے۔ عباس ہاشم کے پوتے تھے، تو آل عباس نے اپنے کو بنی ہاشم کیوں نہیں کہا جو بنی عباس کہا؟ اچھا، عباس جو تھے رسول کے چچا، ان کی کوئی خدمت اسلام نہیں تھی بہت کہ نصرت رسول کی ہو، حضرت حمزہ کی طرح شہید ہوئے ہوں، یا حضرت ابو طالب کی طرح پالا ہو رسول کو، بلکہ تاریخ میں ان کا کھٹا میٹھا کیریکٹر ہے۔ ابو سفیان سے دوستی بھی تھی، اللہ بخش ہندہ صاحب سلامت بھی تھی، میں کیا بتاؤں آپ کو، بہت دنوں کافر بھی رہے۔ اس کے بعد بھی آپ اپنے کو ابن عباس کی نسبت سے بنی عباس کہہ رہے ہیں، بنی ہاشم نہیں کہتے۔ کبھی آپ سوچئے راز کیا ہے؟ یہ نام ہی پولیٹیکل ہے، اس لیے کہ اگر بنی ہاشم کہیں گے اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا خاندانی گھر ہے، بڑا والا دادا نے بنوایا تھا، پردادا نے، اب ان کے وارث ہم ہیں۔ تو جب یہاں کرسیاں لگائی جائیں گی، دربار سجے گا، تو بیچ کی چیئر پر ہم بیٹھیں گے۔ آپ بھی رشتے میں ہیں، کرسی آپ کو ملے گی مگر ادھر ملے گی، ادھر ملے گی، یا نہیں ملے گی، یا ہم بیٹھیں گے، اس لیے کہ ہم ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے بیچ کی چیئر میں بیٹھنے کا، آپ نے کہا ہم اس گھر میں رہیں گے نہیں، اپنا الگ بنوائیں گے، الگ بنوائیں گے، الگ بیٹھیں گے۔ یہی معاملہ بنی ہاشم و بنی عباس کا بھی ہے کہ اگر وہ اپنے کو بنی ہاشم کہتے تو بیچ کی کرسی پر اولاد فاطمہ بیٹھتی، یہ انہیں گوارا نہیں تھا۔ اور فرمایا آپ نے، یہ ہے چکر اصل میں، یہ سب تاریخ کے دھندلکے ہیں جو عام طور سے نہیں بیان ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کیا کیا سناؤں کہ کیا کیا پولیٹیکل ہے، کیا کیا پولیٹیکل ہے، اور میرے پاس ہر ایک چیز کی دلیل ہے، بے دلیل بات نہیں کرتا میں کہ زبردستی کسی پہ الزام لگا دوں۔ اے حضور، یہ تو یہ رکھیے، لفظ خلفائے راشدین پولیٹیکل ہے، جو ساری دنیا میں پاپولر ہے۔ پہلی صدی ہجری میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ کسی کے دماغ میں خلافت راشدہ کا تصور تھا۔ خلافت راشدہ کا تصور پیدا کیا بنی عباس نے۔ اب کہیں یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ جتنی روایتیں گڑھوائی گئیں، جتنے حدیثیں تیار کی گئیں، سب بنی عباس کا کام ہے۔ خلافت راشدہ سے بنی امیہ کا ایک نئے پیسے برابر تعلق نہیں، یہ سارا کام بنی عباس کا کیا ہوا ہے، اور یہ سارا کھیل پولیٹیکل ہے۔ سنیے وہ بھی کیا ہے، آج کہہ دیجئے زور سے تو ہستینے الٹ جائیں گی۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں تاریخ کی ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں، وہ نہیں کہتا ہوں۔ بنی عباس نے حکومت لی تھی بنی امیہ سے، لہذا ان کو بنی امیہ کی مخالفت مست تھی۔ بنی امیہ کو برا کہنا ان کے لیے ضروری تھا اپنے سروائیول کے لیے۔ بنی امیہ کنڈم کرنا اپنے سروائیول کے لیے ان کو ضروری تھا سیاسی اعتبار سے۔ بنی امیہ کی حکومت پہلی صدی ہجری میں تھی، لہذا ان کو بنی امیہ اور رسول کے بیچ میں گیپ لگانا تھا، اس لیے کہ اگر شروع سے وہ مخالفت کرتے ہیں تو حق علی کا بنتا ہے، جہاں سے ہم الگ ہوئے ہیں اگر وہاں سے آتے ہیں وہ تو حق علی کا بنتا ہے، تو ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اور اگر یہ پہلے والوں کو سب کو صحیح کہتے ہیں تب بھی یہ جاتے ہیں کہ وہ صحیح تھے تو آپ نے حکومت کیسے لی؟ لہذا علی کا حق بھی نہ بنے، لہذا ایک چھوٹا سا پیریڈ صحیح بھی رہے، بات کو غلط کر دو تاکہ اپنا جسٹیفیکیشن ہو جائے۔ سمجھے آپ پولیٹیکل کھیل؟ عزیزان گرامی، اس کو کبھی سوچا کیجئے۔ روایتی انداز میں مجلس تو ہم سن لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن مجلس ایک مدرسہ بھی ہے اور بہت کچھ ہم کو دیتا ہے، ہسٹری دیتا ہے، بہت چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ پولیٹیکل پیچ آپ کی سمجھ میں آیا کیا ہے؟ اپنے سروائیول کے لیے، اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنی حکومت اسٹیبلش کرنے کے لیے بنی امیہ کو برا کہنا ضروری ہے۔ اگر وہاں تک برا کہتے چلے جائیں گے تو خود نوویئر ہو جائیں گے۔ لہذا بیچ میں خلافت راشدہ کا گیپ دو کہ وہ ٹھیک تھی، یہ غلط تھے، پھر ہم صحیح ہیں۔ سمجھے آپ؟ اس لیے انہوں نے خلافت راشدہ کا تصور قائم کیا۔ اب اس کے لیے حدیثیں گڑھوائی اور روایتیں گڑھوائی اور کیا کیا ہوا اور کیا کیا ہوا اسلام میں، ایک تمار مچا ہوا ہے جو کچھ ہوا۔ عزیزان گرامی، اب دلیل سن لیجئے، آپ دلیل سنیے تاکہ کسی کے دل میں کھٹکا نہ رہے کہ یہ تو خطابت ہے جو ممبر پہ جہاں کہہ دیا۔ نہیں، ممبر بہت رسپانسبلٹی کی جگہ ہے، وہاں ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں کہنا چاہیے۔ علی کی شہادت کے بعد 70 برس تک بنی امیہ نے ممبروں پر علی کو برا کہا ہے، اور کسی ایک علاقے میں نہیں کہا ہے، پورے ملک میں کہا ہے۔ جہاں جہاں تک مسلمانوں کی سلطنت کہلاتی ہے وہاں وہاں کہا ہے۔ تو پورے ملک میں جہاں جہاں مسلمانوں کی سلطنت تھی وہاں علی برے کہے گئے ہیں۔ ہر جمعے میں، ہر جماعت میں، ہر عید میں، ہر بقرعید میں، ہر خطبے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول کے زمانے سے خلافت راشدہ کنسپٹ تھا تو یہ کیسے مسلمان تھے جو علی کو خلیفہ راشد بھی کہتے تھے اور ممبروں پر برا بھی کہتے تھے؟